إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آغاز ویڈیو میں حسب سابق آپ سب سے اپنی صحت و سلامتی، اہل خانہ کی صحت و سلامتی اور اہل ایمان میں سے جو مریضان ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے دعائے صحت کی التماس، اور جنوں انس میں سے جو موحدین اور محبان قرآن و اہل بیت دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت کے لیے دعائے مغفرت کی التماس۔ آج الحمدللہ پیغام القرآن سیریز کا 9واں درس لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ کل کے درس میں ہم جس طرح گزشتہ ایک سلسلہ چلاتے آ رہے ہیں کہ 5 آیات آپ کی خدمت میں پیش کر کے آسان ترجمہ اور مختصراً اور عام فہم تشریح آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں بطور طالب علم، لیکن کل کے درس میں تھوڑی سی ہم نے علمی ڈنڈی یہ ماری کہ ہم نے 2 آیات پر ہی اکتفا کیا، لیکن اس کے پیچھے جو وجہ تھی وہ بھی جذبہ خیر سگالی تھی کہ جو 2 آیات آپ کی خدمت میں کل پیش کی تھیں جن سے بالکل ایک واضح پیغام اور درس توحید چھلک کے باہر آ رہا تھا۔ ویسے تو قرآن میں جگہ جگہ یہ درس آپ کو ملے گا، لیکن ہم نے اس پہ فوکس کیا اور سوچا کہ چلیں کوئی بات نہیں، اگر ہمارے آج کے درس کا ٹائم ان 2 آیات پر پورا ہو جاتا ہے تو باقی انشاءاللہ کل سے ہی، اب تو یہ سلسلہ روز چلنا ہے، اور آج سے ہم اس کی تھوڑی سی ٹائمنگ کا بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ یہ احاطہ یا اس کا دورہ مکمل نہیں کیا جا سکتا اگر ہم اس کو روزانہ کی بنیاد پر اپلوڈ نہ کریں۔ اور فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم پاکستانی وقت کے مطابق صبح 6 بجے بعد از نماز فجر انشاءاللہ العزیز یہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کی خدمت میں درس پیش کر دیا کریں گے، یعنی پبلک کر دیا کریں گے روزانہ کی بنیاد پر۔ تو آج چلتے ہیں جی۔ کل ہم نے سورہ مبارکہ البقرہ کی 21ویں اور 22ویں آیت جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ آج ہم 23ویں آیت سے اپنے درس کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم کل والی 3 آیات ملا کر جو کل رہ گئی تھی، یعنی جو آج پیش کی کرنی ہے، اگلی جو 5 آیات ہیں یعنی 30 آیات تک کا ایک مختصر خلاصہ ترجمہ آپ کی خدمت میں تلاوت کے بعد پیش کریں۔ تو 21ویں آیت میں ارشاد رب العزت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم لوگوں کو اس کتاب کے بارے میں کسی قسم کا شبہ ہو، مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو ہم نے نازل کی اپنے بندے یعنی رسول کائنات خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، فاتو تو لے آؤ، بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی اس کی مثال کوئی ایک سورت تم بھی لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ جو اپنے ساتھی مددگار اپنے حامی بلا سکتے ہو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ اس آیہ مبارکہ میں قرآن مجید فرقان حمید کا وہ ابدی چیلنج تا قیامت کفار کو علمی تماچے مارتا، منکرین کو علمی تماچے مارتا، وہ قرآن کا دعویٰ، وہ چیلنج جو آج تک بھی الحمدللہ کسی جن و انس میں سے کسی کا حوصلہ نہ ہوا، نہ وہ قیامت تک پورا کر سکتا ہے، وہ دعویٰ پیش کیا گیا کہ اگر تم لوگوں کو اس کتاب کے بارے میں جو کچھ شک و شبہ ہے، کیونکہ یہ اس کو نبی اکرم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا لکھا ہوا کلام کہتے تھے، اور تاریخ اسلام میں ایسی ایک شخصیت کا بھی ذکر ملتا ہے کہ جو خود باقاعدہ کاتب تھا وحی کا، لیکن بعد میں اس نے بدبختی اس پہ غالب آئی اور اس نے جا کے یہ مشہور کر دیا، یعنی مرتد ہو گیا اور جا کے مشہور کر دیا کہ یہ تو رسول کائنات خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گواہ ہوں، یہ خود لکھواتے ہیں اپنے پاس سے، یہ کوئی وحی نہیں آتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بہرحال یہ انہوں نے ایک پروپیگنڈا کیا کہ یہ تو دیکھیں جی، چونکہ عرب کا جو ماحول تھا، آپ کو اس ماحول میں جانا پڑے گا، عرب کے ماحول میں شعر و شاعری، عربی ادب کے بڑے چرچے تھے، لوگ اپنی کنیزوں تک کو شعر و شاعری کے معاملے میں تیار کرتے تھے اور باقاعدہ ان کے مقابلے ہوتے تھے کہ فلاں کی کنیز زیادہ ادب والے شعر یا زیادہ اچھے شعر، اس طرح آج محفل مشاعرہ وغیرہ ہوتی ہیں، تو وہ عرب کا بھی ایک ثقافت کا حصہ تھا شروع سے۔
اور دوسرا یہ کہ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے بھی آگے بڑھنے کی ان میں ایک وہ تھی. تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ جب لاجواب ہو گئے ہر طرف سے، قرآن مجید فرقان حمید نے جو تاریخ بیان کی انبیاء کی، اب جو بنی اسرائیل والے تھے وہ تو گواہ تھے، ان کی توریت سمیت ان کی جو اپنی تاریخ کی اور روایات کی کتابیں ان تک پہنچی تھی، ان کے بالکل قرآن جو ہے بار بار ایسے تو نہیں کہتا کہ قرآن پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والا. تو جب لاجواب ہو جاتے تھے کہ یار یہ تو سراسر حق بیانی ہے جو وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں، تو پھر انہوں نے یہ تہمت لگانا شروع کر دی کہ نہیں جناب یہ کوئی وحی نہیں ہے، یہ ان کا اپنا، چونکہ یہ عرب کے ماحول سے واقف ہے، خاندان بنی ہاشم سے ان کا تعلق ہے جو ایک سردار قبیلہ ہے، ایک سردار خاندان ہے، تو ان کو چونکہ عرب کی تاریخ بھی پتہ ہے، ان کو سارا معاملات بھی پتہ ہے، تو یہ نعوذ باللہ جو ہیں یہ خود ہی اس کو وہ لکھ لیتے ہیں یا لکھوا لیتے ہیں، اور اگلے دن یا کچھ دیر بعد آ کے کہہ دیتے جی اللہ کی طرف سے مجھ پہ وحی آئی. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیلنج دیا، جیسے میں نے عرض کی کہ جس کو آج تک پورا کرنا کسی کے بس کی، جنوں ان میں سے کسی کے بس کی بات نہیں، اور واضح کہہ دیا کہ اگر تم لوگوں کو اس کتاب کے بارے میں شبہ ہے کہ جناب یہ ان کا اپنا لکھا ہوا ہے، یعنی اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے عبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی، تو جاؤ تم بھی اس کی مثل ایک صورت لے آؤ. اچھا یہاں پہ ایک بڑی لطیف بات کی علامہ نقن صاحب نے اپنی تفسیر میں فصل الخطاب میں، وہ کہتے ہیں کہ جناب مقابلے والے کھلم کھلا شک کا اظہار کر رہے تھے، مگر چونکہ قرآنی آیات میں حقانیت اور اعجاز کے ایسے نمایاں آثار موجود تھے یہ شک ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. بہرحال انہوں نے شک کیا. تو پہلا تعزیانہ وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن نے ان کو مارا وہ یہ تھا کہ اگر تم کو واقعی شک ہے تو جاؤ پورے جنوں انس میں سے جس کو اپنا حامی اور مددگار پاتے ہو سمجھتے ہو ان کو بلا لو. یہ پہلا وہ کہتے تعزیانہ. دوسرا تعزیانہ ان کو پڑھا، چلو پوری کتاب ایسی نہیں لکھوا کے لا سکتے، پوری کائنات میں سے جس کو چاہو مدد کے لیے بلا لو، اگر پوری کتاب نہیں لا سکتے تو ایک صورت ہی لے آؤ. یہ دوسرا وہ کہتے تعزیانہ تھا. اور قرآن مجید میں پھر جگہ جگہ وہ کہتے ہیں کہ ایسے تعزیانے ان کو مارے، یہ حتیٰ کہ ایک آیت تک کی بات آ گئی. اور یہ قرآن مجید فرقان حمید نے، میں آپ کو بتاتا ہوں جناب کہ یہ اللہ رب العزت نے ان کو مختلف صورتوں میں، جی ہاں یہ ان کو جناب سورہ یونس، سورہ دہر، اسی طرح سورہ قصص، سورہ ہود سمیت کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیلنج کیا، حتیٰ کہ بات ایک صورت تک آ گئی کہ اگر پوری کائنات میں اپنے مددگار اکٹھے کر کے اس کی مثل کو کتاب لکھوا کے، یہ تو معجزہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ایسا معجزہ دیا جو اپنی مثل آپ تھا. تو یہ معجزہ رسول کائنات خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب اللہ نے یہ کلام شفا نازل کیا قرآن، یہ ان کا معجزہ ہے، یہ ان کے نام سے اللہ تعالیٰ نے اس کو امر کیا، قیامت تک یہ امر رہنا ہے، یعنی قرآن کی حاکمیت قیامت تک رہنی ہے. اور یہ وہ معجزہ ہے کہ جس کی وہ کیا کہتے ہیں کہ معجزائیت، جس کی چمک دمک، جس کی تاثیر، جس کی شفا، یہ قیامت تک مدم بھی ختم ہونا تو دور کی بات ہے، مدم بھی نہیں پڑ سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم لوگوں کو شک و شبہ نے گھیر لیا ہے کہ یہ رسول کائنات کا اپنا لکھا ہوا کلام ہے، تو جاؤ تم بھی لکھوا لو. تم میں تو بڑے بڑے شعراء بھی ہیں، لکھاری بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، فصاحت اور بلاغت کے ماہر بھی ہیں، تو تم لوگوں کے لیے تو وہ مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے. لیکن چلو جیسے نقن صاحب نے لکھا کہ دوسرا تعزیانہ یہ مار دیا کہ چلو تمہارے دو چار بندوں کے بس کی بات نہیں ہے تو کائنات میں سے جنوں ان کو اکٹھا کرو اور اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ. کتاب نہیں لا سکتے، صورت لے آؤ. پھر آگے مختلف مقامات پر کہا کہ صورت نہیں تو پھر ایک آیت ہی لے آؤ. لیکن وہ کہاں سے لے کے آتے؟ ایک قرآن کی آیت ایک صحابی نے خانہ کعبہ پر لٹکائی تھی. عرب کا ایک بڑا مشہور شاعر تھا، میرے ذہن سے ابھی اس دن میں نے ویسے پڑھا لیکن نام نکل گیا، معذرت. تو جب اس نے اس آیہ مبارکہ کو دیکھا، اس نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ یار یہ کون لگا کے گیا. انہوں نے صحابہ میں سے ایک نے وہ لکھ کے، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابیوں میں سے کسی کا کام ہے، چونکہ اس کو وہ کہتے ہیں کہ رب کا کلام. تو وہ بڑا دور سے آیا تھا اور بڑا فصیح و بلیغ قسم کا انسان تھا جناب، اور بڑا اچھا شاعر تھا. تو اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، وہ سچ کہہ رہا، یہ کسی انسان کا واقعی کلام نہیں ہے. تو جو جاننے والے تھے وہ، یعنی جو چھپے ہوئے تھے، جو منافقین میں جانتے وہ بھی تھے کہ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام نہیں، اور یہ ان کے کی
عرب والوں کے بس کی بات نہیں کہ اس کے مثل واقعی کوئی کتاب، کوئی صورت، کوئی آیت لے آئے۔ اگلی آیت میں کہا گیا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، اور تم ہرگز ایسا کر بھی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم ایسا نہ کیا، جو کہ تم کر بھی نہیں سکتے ہرگز، یعنی اس کے مثل کوئی صورت، کو آیت، کو کتاب نہیں لا سکتے، تو اس آتش سے، جہنم سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اور یہ آگ کافروں کے لیے ہم نے تیار کی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے پھر اصلاح کا ایک دفعہ پھر دروازہ کھول دیا۔ پہلے دعوت فکر دی، چیلنج دیا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ اپنی، نعوذ باللہ، میرے نبی کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے، تو جاؤ تم بھی لکھوا لو۔ اگر نہیں کر سکتے، جو کہ یقیناً نہیں کر سکتے، تو پھر ڈر جاؤ اس آگ سے جو جہنم میں تیار ہے کفار کے لیے۔ اب یہ ایک رحمان رب کی اپنے بندوں کو پھر دعوت تھی کہ ابھی بھی ٹل جاؤ، ابھی بھی باز آ جاؤ، بجائے اس پہ اعتراض کرنے پہ، اس کے بارے میں شک و شبہ میں پڑھنے کے، اس پر ایمان لاؤ، اس کے احکامات کو زندگیوں میں نافذ کرو، اور اس جہنم سے بچو جو تیاری کافروں کے لیے کی گئی۔ اب پھر آگے کہا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَاتٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَتُوبُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ کیا فرمایا جی سایہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے؟ اور ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے، کہ ان کے لیے بہشت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور اس میں سے جب بھی کوئی پھل کھانے کو ملے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی ہمیں مل چکا ہے، حالانکہ انہیں ملتا جلتا دیا گیا ہے، اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ اور مطہر بیویاں ہوں گی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کو ڈرانے کے بعد کہ اگر تم اس کے مثل کتاب نہیں لا سکتے، جو یقیناً نہیں لا سکتے، تو اس پر ایمان لاؤ، اس کے احکامات اپنی زندگیوں پر نافذ کرو اور اس آگ سے بچو۔ پھر آگے کہا کہ اور ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو اس پر ایمان لائے اور آپ کی کہی ہر چیز پر، کتاب پر، جو اللہ نے آپ کو کتاب دی اس پر، جو اللہ تعالیٰ نے شریعت آپ کو دی اس پر، اور آپ پر، آپ کی نبوت پر، آپ کے آخری نبی ہونے پر، اور اللہ کی وحدانیت پر جو ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالحہ کی طرف مسلسل ان کا سفر جائے، ان کو خوشخبریاں سنا دیجیے۔ ان خوشخبریوں میں پاکیزہ رزق، جنتی رزق، پاکیزہ بیویاں، اور ہمیشہ جنت میں رہنے کا وعدہ، یہ ہے اہل ایمان کے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کافروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ فرمایا کہ اللہ کسی کی مثال کے پیش کرنے سے بالکل نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی چھوٹی چیز کی ہو۔ پس جو لوگ ایمان لا چکے وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے پروردگار کی جانب سے برحق ہے۔ فرمایا رب تعالیٰ نے کہ اللہ کسی کا پابند نہیں، اللہ کسی کے آگے مجبور نہیں، معاذ اللہ، اللہ کسی کا نیاز مند نہیں، اس لیے وہ رب ہے۔ وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کم تر کی دے، اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا۔ بہرحال کچھ مترجمین نے گمراہ کرنا بھی اس کا یضلو کا جو ہے ترجمہ کیا ہے۔ بہرحال یہ مثل در حقیقت عبرت کا سامان ہے کہ انسان اپنے کو بہت بڑی شے سمجھتا ہے، حالانکہ اس کے بعض اعضاء و جوارے ایک مچھر سے بھی کم ہے۔ صاحبان ایمان اس نقطہ کو سمجھتے ہیں، لیکن فاسقوں کے لیے یہ مثال یا باقی مثالیں کسی کام کی نہیں، کیونکہ ان کے بھیجے میں دماغ میں نہیں اترتی، وہ اتارنا نہیں چاہتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بالکل شرم نہیں کھاتا، وہ مچھر کی تمہیں مچھر سے تشبیہ دے، اس سے بھی کم تر چیز سے تشبیہ دے کے تمہیں سمجھائے، لیکن اہل ایمان میں سے جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال یا اس قسم کی دیگر مثالیں جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ برحق ہیں رب تعالیٰ کی جانب سے۔ کیوں؟ تاکہ ایمان والے ان مثالوں کو سمجھیں، ترتیب دیں، سفر جاری رکھیں، اور کفار والوں کے شک میں اور اضافہ ہو، اور ان کے کفر میں، ان کے کفر کے باعث ان کے دل کی جہالت میں، اندھیروں میں اور اضافہ۔
اس کے بعد فرمایا کہ لیکن کفر اختیار کرنے والے کہتے رہیں گے کہ اس مثال سے اللہ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ اس سے بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سو کو ہدایت کر دیتا ہے، اور وہ اس کے ذریعے صرف بد اعمال لوگوں کو گمراہی میں ڈالتا ہے۔ جو فاسقین اللہ کے ساتھ محکم پکا عہد باندھنے کے بعد پھر اس کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ نے جس رشتے کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے اسے قطع کر دیتے ہیں۔ اچھا نہیں، یہ ترجمہ ہم ذرا زیادہ آگے چلے گئے، اس آیت کا یہیں تک ترجمہ تھا کہ ان مثالوں کے ذریعے بہت سے ہدایت پا جاتے ہیں، یعنی اللہ گمراہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو آن کرتا ہے۔ لیکن وہ پچھلی آیات میں بھی آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی کو زبردستی اسلام لانے پر مجبور کرتا ہے، مومن کرتا ہے، مسلمان کرتا ہے، اور نہ ہی زبردستی کسی کو کافر بناتا ہے۔ اس طرح کی مثالوں کا مقصد قرآن میں یہ ہے کہ انسان شک اور شبہ اور کفر اور نفاق کی وجہ سے اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ وہ اپنی واپسی کے دروازے خود بند کر دیتا ہے، اور اللہ پھر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجبور نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی پھر اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے مزید کوئی راستہ بھی کھلا نہیں چھوڑتا کہ یہ اتنا آگے نکل چکا اپنی گمراہی میں، یہ اپنی طرف توجہ نہیں کرتا، اپنے اعمال کی طرف توجہ نہیں کرتا، یہ اپنی غلطیوں کو بھی اسی طرح ڈیفینڈ کرتا ہے جس طرح لوگ اپنی نیکیوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں یا ان کی تعویلات پیش کرتے ہیں نیک نیتی کی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس طرح کے مثالیں دے کر سمجھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیتا ہے اور ایمان والوں کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے آتا ہے، کہ جن کے دل میں کوئی رمق ہوتی ہے، وہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اصلاح کا سفر، ایمان کا سفر جاری کریں، ہم غلطی کر رہے ہیں، کہاں غلطی کا، اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے ان کے احتساب کا، خود احتسابی کا ایک سسٹم بھی ان کے اندر ان کے ضمیر کے تھرو پیدا کر دیتا ہے جہاں سے وہ سمجھتے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یصلی ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ یہ پھر وہ جو میں نے آپ کو کہا، جو آیت پہلے ہم غلطی سے پڑھ گئے، جس کا ترجمہ پہلے پڑھ گئے اور آیت بعد میں پڑھی، کہ جو فاسقین اللہ کے ساتھ محکم عہد یعنی وعدہ باندھنے کے بعد بھی اسے توڑ دیتے ہیں اور اللہ نے جس رشتے کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے اسے قطع کر دیتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، در حقیقت یہی لوگ نقصان اٹھانے والے۔ اب یہاں کفار کے ساتھ ایک دفعہ پھر فاسقین کا ذکر آیا۔ ظاہر ہے کہ کوئی اللہ کو ماننے والا ہی اس کے ساتھ عہد باندھے گا نا، محکم آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ فاسق ہیں جو بار بار عہد باندھتے اور بار بار توڑ دیتے ہیں، اور زمین میں فساد پھیلانے کے لیے سب سے آگے، اصلاح کے نام پر فساد، احتیاط کے نام پر فساد، جی خیر کے نام پر فساد، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کسی نے خیر کا چولا پہننا ہے، کسی نے اصلاح کا چولا پہننا ہے، کسی نے جناب متوجہ کرنے کا چولا پہننا ہے، پھیلا فساد رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اولئک ھم الخاسرون، اصل میں یہی لوگ خسارے والے ہیں۔ ان کا ایک دفعہ پھر تعارف کروایا۔ تو محترم ناظرین و سامعین، آج پھر ہم جو ہے 5 آیات آپ کی خدمت میں پیش کر سکے، 21 سے لے کے 27 تک، یعنی 21 اور 22 ہم نے پڑھ دی تھی، 23 سے لے کے 27 تک، 23، 24، 25، 26 اور 27، 5 آیات پہ الحمدللہ ہم نے مختصر تشریح کے ساتھ پیش کی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو آج 23ویں آیت پڑھی، قرآن مجید فرقان حمید کے معجزہ بے مثل ہونے کی بات کی کہ یہ کتاب مقدس قرآن کریم معجزہ پروردگار ہے، جو انبیاء کرام بنی نو بشر کے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ ان کے لیے جیسے میں نے کہا کہ مختلف انبیاء کو مختلف معجزوں سے نوازا اللہ نے، یعنی ان کے ہاتھ پر اپنے معجزے اللہ نے دکھائے۔ اسی طرح رسول کائنات خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اتنی رفتیں، عظمتیں اور بلندیاں اور اعجازات ملے، معجزات ملے، یہ قرآن ان میں سب سے نمایاں، جس کا پیام قرآن کا قیامت تک رہنا ہے، اور جس کی مثل لانے کے لیے آج بھی ملحدین بھی، وہ ایک ملحد کو 2-4 ماہ پہلے میں سن رہا اس کا ایک کلپ، وہ جو پہلے پاکستانی اینکر تھا، پتہ نہیں کیا اس کا کون سا اقبال ہے، وہ ملحد اقبال ہی ہم اسے کہیں گے، وہ اینک والا، وہ کہتا جی وہ آج کل کے تو چیٹ جی پی ٹی سے آپ لکھوا لیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب اس کا ایک بڑا پیارا رد بھی ہم نے دیکھا، اس عقل کے اندھے کو، ویسے تو بظاہر بھی اس نے اینک لگائی ہے، عقل کا وہ پورا اندھا ہے، بظاہر تو اس کی نظر کا نمبر کم زیادہ ہوگا، لیکن عقل کی طرف سے جو بندہ ایمان کے گھرانے سے، مسلمان گھرانے سے اٹھ کے نام نہاد لبرلز کے ہتھے چڑھا اور کئی سال وہ لبرلز کے ہاتھوں میں کھیلتا رہا، اور اس کا پھر لبرلز کا جو انجام ہے وہ وہاں تک پہنچ گیا، ملحد ہو گیا، ایتھیسٹ ہو گیا۔ تو وہ کہتا جی چیٹ جی پی ٹی سے لکھوا لو، تو لکھوا نا، چیٹ جی پی ٹی آپ کو کوئی چیز آپ اسے لکھنے دیں گے، اس کی اصل ماخذ کی طرف جائے گا، وہاں سے
بنیاد اٹھائے گا، مغز اٹھائے گا، اپنے الفاظ اس میں ایڈ کر کے آپ تک پہنچائے گا. نہیں یقین تو ہم اس ملت کو، اسلامتی کو چیلنج دیتے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی سے تو بھی اس کے مثل کوئی ایک سورت ایک آیت نکال کے لا، اس کے پیچھے وہی قرآن ہوگا جو یہ قرآن، جو اللہ کا قرآن. چیٹ جی پی ٹی اپنے آپ، وہ تو ایک دماغ ہی، انسانی دماغ کی پیداوار ہے نا چیٹ جی پی ٹی. جب انسانی دماغ ہی آ جائے اس کی مثل لانے سے تو وہ کہاں سے لائے گا؟ وہ جائے گا پیچھے. یعنی چیٹ جی پی ٹی تو آپ کمانڈ دے دیں گے نا، اس کو بتا دیں گے، وہ جائے گا کدھر؟ آپ اسے فزکس کا کوئی سوال پوچھتے ہیں، چلے میں بات اپنی مزید واضح کر دیتا ہوں سمجھانے کے لیے اپنے جیسے طالب علموں کو، کہ چیٹ جی پی ٹی سے میتھمیٹکس کا کوئی سوال پوچھو گے تو کدھر پیچھے جائے گا؟ وہ جو آپ کو 1-2 منٹ کا وقفہ لے گا، وہ 1-2 منٹ میں وہ کیا کیا کھنگال کے آ جائے گا، یا آلریڈی جو اس میں انسٹال ہے. میتھمیٹکس کا سوال پوچھو گے تو ادھر ہی جائے گا نا، اس کے ماخذ کی طرف ہی جائے گا. فزکس کا پوچھو گے، فزکس کا تو فزکس کی اس میں جائے گا. تو جب تم قرآن کے مثل اسے کچھ لانے کو کہو گے تو کہاں جائے گا؟ کل کے اندھے کبھی غور کیا تو نے؟ وہ اسی قرآن کی طرف پلٹے گا. ایسی مت ماری گئی ہے ان بے دینوں کی، ان ملحدین کی، کہ جو اللہ کے وجود کو منکر ہیں. اور دیکھیں دوسری جہالت ان عقل کے اندھوں کی، کہتے ہیں جی کائنات میں دھماکہ ہوا تھا تو ساری چیزیں اپنی ترتیب میں آ گئی. ایسے لانتیوں کے لیے تو انا للہ پڑھنے کا بھی دل نہیں کرتا کہ تم سائنس کی روح سے ثابت کر دو کہ دھماکہ ہونے کے بعد چیزیں ترتیب میں آتی ہیں کہ بکر شکر جاتی ہیں، گواچ گوچ جاتی ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں گواچ جاتی ہیں، یا ترتیب میں آتی ہیں اور ایسی ترتیب میں آتی ہیں کہ قیامت تک سورج کو پتہ ہے میری کیا ترتیب بنی ہے، اس نے اس کے مطابق چلنا ہے. تو چاند کو اپنا پتہ ہے، ستاروں کو اپنا پتہ ہے. دھماکے کے نتیجے میں لانتیوں ملحدینوں مجھے یہ بتاؤ کہ دھماکوں کے نتیجے میں نسلوں کے اجاڑے ہوتے ہیں یا مختلف نسلوں کے جناب جاندار پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ دھماکے کے نتیجے میں جناب اندھیرا ہو جاتا ہے کہ دن اور رات کے جناب ٹائمنگ نظام اوقات طے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوان جو تیزی سے ان کے ہتھے چڑھ رہے ہیں. ہم نے المکتب الحمدللہ تیسری لکھی، اس کا آغاز ہی ہم نے مختصر لیکن پر اثر طریقے سے یہ الہاد کی جانب کیا. تو قرآن مجید نبی خدا کے ہاتھوں یعنی ہم تک قیامت تک کے مسلمانوں تک پہنچنے والا، ان کے وسیلہ سے یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے. اور جیسے میں نے عرض کی تھی، جیسے سورہ قصص میں ارشاد رب العزت ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اچھا تم پروردگار کی طرف سے کوئی کتاب لے کر آ جاؤ جو دونوں سے زیادہ صحیح ہو تو اس کی اتباع کر لوں گا، اور لے آؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. پھر اسی طرح سورہ مبارکہ ہود میں جو میں نے حوالہ دیا تھا وہ آیت کیا تھی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کسی بندے کا گڑھا ہوا ہے، تو کہہ دیجئے کہ اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ. بات پوری کتاب سے یہاں سے شروع ہوئی، سورہ بقرہ سے. سورہ ہود میں بات جو ہے وہ 10 صورتیں، ایک جگہ ایک صورت تک بھی آئی، یہاں 10 صورتیں، اس جیسی 10 صورتیں تم بھی گھڑ کے لے آؤ. یعنی معاذ اللہ تمہارے بقول رسول اللہ نے گھڑا نا، نعوذ باللہ، تو تم بھی گھڑ لو بھائی، کس نے منع کیا؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو امی کے لحاظ سے بھی وہ مشہور تھے، اور آج تک ہمارے مسلمانوں میں ابھی ایک مطلب اکثریتی گروہ کی یہی رائے ہے نا. اپنے مسالے کی وجہ سے لوگ اس میں اختلاف بھی کرتے ہیں، جیسے کہ اہل تشیع میں بھی اس چیز کو تسلیم نہیں کیا جاتا. لیکن لفظ جو امی تھا کہ جناب لکھتے نہیں ہیں، لکھنا آتا نہیں، لکھتے نہیں ہیں، تو وہ بھی ایک اعجاز تھا کہ یہ تو امی کے نام سے مشہور ہے کہ بھی لکھتے نہیں ہیں، تو یہ کیسے گھڑ کے لے آئے؟ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کے پیچھے کوئی حکمت ہے. لفظ امی کے اور بھی جو ہے کہ خانہ کعبہ سے منصوص مخصوص جڑے ہوئے اس کو بھی امی کہتے ہیں. جو اپنی والدہ سے منسوب ہو، یعنی ولادت سے پہلے جن کے والد کا انتقال، جیسے جناب عبداللہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا، وہ بھی امی کہلاتے ہیں. بہرحال یہ ایک الگ موضوع بحث ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی کہا کہ 10 صورتیں تم گھڑ کے لے اور اللہ کے سوا جسے چاہو مدد کے لیے پکار لو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو. پھر اسی طرح جناب سورہ یونس میں آواز دی، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پیغمبر کا بنایا ہوا ہے؟ تو کہہ دیجئے کہ پھر تم بھی اس قرآن جیسا کوئی ایک سورہ بنا کر لے آؤ. یہ وہ ایک سورہ کی بات آ گئی، سورہ بنا کر لے آؤ، اور خدا کے علاوہ جس کو چاہو اپنی مدد کے لیے. کھلا چیلنج، ہمیشہ کھلا چیلنج، کہ پابند بھی نہیں اللہ کرتا کہ جو معترض ہے، جو اعتراض کر رہا ہے، صرف اس کو چیلنج کیا ہو کہ تو لایا بنا کے. نہیں، جس کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلاؤ، لیکن بلاؤ خدا کے واسطے، لے کے بھی آؤ نا، صرف اعتراض تو نہ کرو. یہ محترم ناظرین و سامعین، آج کا سبق ایک طالب علم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کا دامن اور نبی اور آل نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا دامن پکڑنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب